ان کا سیکھنا کتنا فرض ہے، لیکن ہمارا شغف ان میں کم ہوتا ہے. ہمارا زیادہ تر شغف ہوتا ہے اختلافی مسائل میں، 11ویں 12ویں تیجا 40واں 10واں برسی عرس نیاز صلاۃ السلام انگوٹھے چومنا، اور ان میں ہم زیادہ تر شغف رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں معلومات بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن میرا مشاہدہ یہ ہے کہ جو ہمارے حضرات اس قسم کی محفل اٹینڈ کرتے ہیں انہیں ان کے بارے میں بھی معلومات صحیح نہیں. آپ 1,00,000 سنی کہلانے والے حضرات کو کھڑا کر لیں جو TTS کہتے ہیں اپنے آپ، ٹنا سنی، لیکن آپ ان سے معلوم کر لیں کہ حاضر ناظر کی شرعی تعریف کیا یہ بتائیے، وہ نہیں بتا سکے. میں گارنٹی، مجھے معلوم ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ میرا 20-22 سال کا تجربہ ہے اس فیلڈ پر. میں عوامی آدمی ہوں، میں تو عوام میں بیٹھ کے کام کرنے والا ہوں. اسی طریقے سے اگر آپ ایک مسلمان سے کہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، وہ کہے گا ہے. اچھا چلیں، علم غیب سے متعلق جو 5-6 ضروری عقیدے ہیں جو مسلمان کے ذہن میں ہمہ وقت ہونے چاہیے وہ بیان کریں، تو وہ اس کو نہیں بیان کر سکتا. ہماری حالت یہ. میں ایک جگہ گیا، پیر صاحب نے بیان رکھا، عالم بھی ہیں پیر صاحب بھی، ان کی بہت ساری عوام بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے اسی طرح بیان کر کے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان لوگوں سے ان عقائد کے بارے میں کچھ کویشچن کرنا چاہتا ہوں. جیسے اب آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں ان سے کچھ سوالات کر لوں تاکہ پتہ چلے کہ کس کس سنی کو کیا کیا معلوم ہے. اجازت ہے آپ کی طرف؟ اجازت آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ چلیں جی، تو پھر امتحان ہو جاتا ہے. آج انشاءاللہ پوچھ لیتے ہیں، ابھی پوچھ لیتے ہیں، فکر نہ کریں، پوچھ نہیں رہا، اس سے اٹھانا مقصد تھا. اب دیکھیے، میں نے ایک تھوڑا سا ماحول بنایا تو ہو سکتا ہے کسی کے دل میں ابھی یار مفتی صاحب نے بتا دیا، اب اگر کویشچن کر لیں گے تو میں جواب کیا دوں گا. ایک صاحب علم کے دل میں کبھی یہ خوف پیدا ہو سکتا ہے جو اپنے مسلک و مذہب کو اچھی طرح جان کر اس کے دفاع کے لیے معلومات ذہن میں جمع رکھ کر کسی کا سامنا کر کے ان دلائل کو پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکا ہو، کیا وہ خوفزدہ ہوگا کبھی؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مسلک سے تعلق تو رکھا ہے لیکن احساس ذمہ داری ابھی تک بیدار نہیں ہوا. ہم نے دین کے کام کا ٹھیکہ دیا ہے عالم کو، مفتی کو، دینی مدارس چلانے والے کو، مسجد کے امام صاحب، خطیب صاحب کو. اس کے بعد اگر ہم ماشاءاللہ مسلمان ہیں تو ہم نے یہ ذمہ داری محسوس نہیں کی اور یہ نہیں سوچا کہ ایک عالم مارکیٹ میں تو نہیں جا سکتا. جس مارکیٹ میں آپ کام کر رہے ہیں، جس دفتر میں آپ کام کر رہے ہیں، جس شعبے سے آپ وابستہ ہے، وہاں پر تو اہل سنت کے نمائندے آپ ہیں. آپ کو اتنی اچھی معلومات ہونی چاہیے کہ اگر وہاں پر کوئی بد مذہبیت عام کرنے کی کوشش کرے، کوئی غلط بات کہتا ہے، غلط عقیدہ ظاہر کرتا ہے، تو بدلائل آپ اس کو قائل کر سکیں. یہ بڑا ہمارے ہاں المیہ ہے کہ ہم صرف ایک رسمی تعلق محافل کے ساتھ رکھتے ہیں اور سیکھ کے کچھ نہیں جاتے ہیں. میرے نزدیک سیکھنا 4 اسٹیپس میں کمپلیٹ ہوتا ہے. نمبر 1، جو بات بیان ہو رہی ہے آپ اسے بغور سنیں، اچھی طرح غور سے سنیں، اس میں مشغولیت نہ ہو. ہم بعض اوقات کال سن رہے ہوتے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، آدھی بات ذہن میں آتی نکل جاتی. غور سے سنیں. نمبر 2، اس کو اچھی طرح سمجھیں کیا کہنا چاہتے ہیں. نمبر 3، پھر اس کو اپنی میموری میں محفوظ کر لیں، اپنے حافظے کے اندر اس کو رکھ لیں تاکہ وہ بات باہر نہ نکلے. اور چوتھی اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اسے کسی کے سامنے بیان کریں. جب تک زبان ذہن میں موجود چیز کو بیان کرنے کی عادی نہیں ہوگی، آپ کبھی بھی اپنے مذہب اسلام کا دفاع نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ کے ذہن میں جو معلومات ہیں، اگر آپ ایسی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ یا اگر میں کوئی اعتراض کر رہا ہوں اور آپ کے ذہن میں بہت کچھ ہے، تو اس سے میرے اس اعتراض کو رد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس پر قدرت حاصل کرنا ضروری ہے کہ ہم جو کچھ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اسے ہم بیان کریں. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے عوام کے سامنے کریں، اکیلے کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ نہ کچھ بولیں، بیان کریں، اپنے آپ ظاہر کریں، کوئی حدیث بولیں، کوئی قرآن پاک کی آیت، اس کی تفسیر بیان کریں اکیلے، تاکہ چلے جھجک بھی نہ ہو کسی کے سامنے. اور اگر آپ واقعی سنجیدگی رکھتے ہیں تو ایک ٹیپ ریکارڈر پاس رکھ لیں، یا موبائل میں آج کل ریکارڈنگ آپ بیان کریں، اس کو ریکارڈ کر کے پھر سنیں کہ میں نے کارنامہ کیا کیا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ مجھے کتنی بولنے پہ قدرت حاصل ہے. میں کسی بات کو جب کسی کو سمجھاؤں گا تو کس انداز سے سمجھا سکتا ہوں، اس سے
سے یہ ہوگا کہ اگر آپ 10-15 دن بھی یہ محنت کر لیں تو اچھا خاصا بولنے پہ قدرت حاصل ہو جائے گی، اور پھر ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت آسانی کے ساتھ کسی کو ہضم کر جائے۔ اب ہوتا یہ کہ ہم شادی بیاہ کے جیسے ہال میں جا کر بیٹھتے ہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے جو یہ بد مذہب قسم کے حضرات ہوتے ہیں یہ لوگوں کو اپنے گرد گھیر لیتے ہیں، کھانے میں ٹائم ہے، تقریب میں لوگ لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم چونکہ اپنے ذہن کے اندر وہ تمام مواد نہیں پاتے ہیں، یا پاتے ہیں تو اس کو بیان کرنے پہ قدرت نہیں پاتے ہیں کہ ہم اس کو رد کر سکیں، تو ہم وہاں سے اٹھ کے ہٹ جاتے ہیں، وہ پورا میدان خالی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت فتنہ بہت زیادہ ہے، اور اس فتنے کا مقابلہ صرف اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم اور مفتیان کرام کریں گے، تو میں بھی ایک مفتی ہوں، ایک عالم ہوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں ہم نہیں کر سکتے، سب کو مل کر کرنا پڑے گا۔ اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی قدرت و قوت اور اختیار سے نوازا تھا کہ کسی کی ضرورت نہیں تھی، آپ اکیلے کام کرتے رہے، لیکن آپ نے صحابہ کو ترغیب دی ہے، انہیں قریب کیا ہے، انہیں ذمہ داریاں دی ہیں۔ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو اگرچہ میری طرف سے ایک ہی آیت۔ کل میں ایک جگہ گیا تو حضرت وہ ایک قاری صاحب بیٹھے تو انہوں نے کہا مصطفیٰ ہم آپ کو ایک موضوع دیتے ہیں، اس پہ بیان کریں۔ جی کیا موضوع؟ جی موضوع یہ ہے کہ جو ہماری محافل ہو رہی ہیں اتنی کثرت کے ساتھ، اس کا مقصد کیا ہے، اس پر آپ بیان کریں۔ بیٹھے چلے ہم اللہ کا بڑا کرم عرصے سے کر رہے ہیں تو میں نے وہ موضوع لے لیا۔ تو آپ بھی اس بارے میں غور کریں کہ جو ہم اتنی محافل کرتے ہیں آخر اس کا مقصد کیا ہے، کیوں کرتے ہیں اتنی محافل؟ خرچہ کیا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، جو آتے ہیں اپنا قیمتی وقت نکال کر آتے ہیں، بعض اپنی دکانیں چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر بھی آتے ہیں، ویک ڈیز میں جیسے آتے ہیں، مروت میں آتے ہیں، چلے دعوت دیے میں آنا چاہیے، ثواب کی نیت سے آتے ہیں۔ لیکن کیا ہم جو اتنی محافل کر رہے ہیں ہم ان کا مقصد حاصل کر رہے ہیں؟ کس مقصد کے لیے محافل رکھی گئی تھی، کیوں ان کی کثرت کی اجازت دی گئی تھی، اور کیا اس کے واقعی فوائد ہمیں حاصل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ تو سب سے بڑا جو مقصد ہے ان محافل کے انعقاد کا وہ ہے اطاعت رسول کی طرف لوگوں کو بلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کا کہنا ماننے کی طرف، آپ کا حکم ماننے کی طرف بلانا۔ اور اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت دل میں ڈال دیں، اتنی محبت ڈال دیں کہ جب محبوب کا فرمان سامنے آئے تو یہ محبت رسول کی کثرت ہمیں مجبور کر دے کہ اب محبوب کا کہنا بھی ماننا ہے۔ جیسے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان سرکار سے ٹوٹ کر محبت کی انہوں نے، اور حقیقتاً محبت کا حق ادا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سرکار نے جو فرمایا، مکہ چھوڑنا ہے مکہ چھوڑ دیا، مدینے میں پہنچے تو انصار صحابہ سے فرمایا آدھا مال اپنے ایک ایک مہاجر بھائی کو دے دو، بھائی چارہ قائم کیا، فوراً دے دیا۔ ماں باپ کو چھوڑو، بیوی بچوں کو چھوڑو، جو کافر ہے برادری چھوڑ دو پوری، یہ کافر ہے اس سے آپ کو قطع تعلق کرنا ہے، چھوڑ دیجیے، برادری پوری چھوڑ دو۔ سرکار فرمانا ہے کہ نکلو سفر پر، جہاد کرنا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم جہاد کے لیے جایا کرتے تھے تو ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، تو بعض اوقات ایک کھجور کھا کر ہم پورا دن نکالتے تھے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں جب کھجور ختم ہوتی، گٹھلی ہوتی تھی نا، ہم گٹھلی کو بھی چوستے رہتے تھے۔ اور ایک روایت میں کہ بعض اوقات یہ کھجور بھی نہیں ہوتی تھی تو ہم درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے، تو ہمیں جو مطلب استنجا آتا تھا وہ اس طرح ہوتا تھا جیسے بکری کی مینگنی ہوتی ہے، اور بالکل خشک ہوتا تھا، اس میں تری نام تو نہیں ہوتی تھی، کیونکہ آنتوں میں تری پہنچے گی تو کچھ ہوگا نا۔ اور اس صحرا کا اندازہ کریں کہ تپتی ہوئی ریت کے اوپر، ہر ایک کے پاس سواری بھی نہیں ہے، پیدل چل رہے ہیں، تلواروں کے بوجھ ہے، پیاس کی وجہ سے حلق خشک ہو چکا ہے، حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں، اور وہ سفر کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ یہ تمام چیزوں کی طرف مائل کیا محبت رسول نے۔ اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ اتنی محافل کرتے ہیں، اچھے اچھے نعت خوان آتے ہیں، وہ ہمارے دل میں محبت بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ بڑی محبت، بڑا پیار ہے سرکار سے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے بعد جو اس محبت کے قلب میں موجزن ہو جانے، جوش مارنے کا جو تقاضا تھا اطاعت رسول، اس تک ہم نہیں پہنچ پاتے۔ تو جب یہ مقصود اصلی یعنی اطاعت رسول حاصل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان محافل کے انعقاد سے ہمیں وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے تھا، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو اس لیے ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے، نعرے بڑے بڑے ہم لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ لگانے میں کیا جاتا؟
لیکن موت دینے کی باری آئے تو پھر پتہ چلے گا یہ کہاں گیا غلام رسول. ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھتا ہوں, ماشاءاللہ عزیز شعور ہے. ایک بیٹا ہے وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی مجھے آپ سے بڑی محبت, بڑا پیار, آپ کے قدموں پہ میری جان قربان, میری بیوی قربان, میرے بچے قربان, دولت سب قربان, بڑی محبت. ماں کہ اچھا بیٹا ایک گلاس پانی تو پلانا. اماں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ماں بولی بیٹا میرے پاس بیٹھ جا, تھوڑی دیر باتیں کرنے کو دل چاہ رہا. اماں میں نے دوستوں کو ٹائم دیا ہوا, میں تمہارے پاس کیا کروں گا بیٹھ. بیٹا رات کو جلدی آ جانا. جلدی تو میں آ ہی نہیں سکتا, 3 بجے آؤں گا رات کے کم از کم. بیٹا فلاں سے مت مل, وہ بہت برا آدمی ہے. ارے اماں تم تو ایسے کہتے رہتی ہو, بہت اچھا آدمی, اس سے تو ضرور ملوں گا. بیٹا فلاں سے مل, وہ بہت اچھا آدمی ہے, اس کی تو شکل سے مجھے نفرت ہے, اس سے نہیں ملوں گا. اور پھر کہتا ہے لیکن امی آپ سے محبت بہت ہے, آپ کے لیے میری جان بھی قربان. جھوٹ بول رہا ہے کہ تو بتائیے دعوی محبت ماں میں یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ جھوٹا ہے. زور سے بولی, جھوٹا ہے. جن کو نیند آ رہی ہے وہ بھی بولیں. جھوٹا ہے کہ سچا ہے؟ لیکن میں اتنی ضرورت تو نہیں کروں گا کہ میں مسلمانوں کو جھوٹا کہوں, لیکن یہ ضرور میں عرض کروں گا کہ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے. ہم سرکار سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں کیونکہ باتوں کے غازی ہیں نا, باتوں کے غازی ہیں, بڑی بڑی باتیں کریں گے ایسی کہ وہ سامنے والے کو متاثر کر دیں اور وہ خواہ خوش فہمی اور دھوکے میں مبتلا ہو جائے. لیکن جب اس محبت کا ثبوت دینے کی باری آتی ہے تو